السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، پیارے بھائیوں اور دوستوں، آج کی ویڈیو میں قربانی کے فضائل اور اس کے احکام کے بارے میں بات کریں گے۔ قربانی کے فضائل اور اس کے احکام کو سمجھنا بہت ضروری ہے تاکہ ہمارا اعمال درست اور صحیح ہو سکے۔ قربانی ماہ ذوالحجہ کی ایک اہم ترین اور عظیم الشان عبادت ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی رضا کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے۔ قربانی ان اعمال میں سے ہے جنہیں اللہ تعالیٰ نے اپنا شعار قرار دیا ہے۔ اللہ کا فرمان ہے، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے اور قربانی کیجیے۔ قربانی کی اصل روح تقوی اور اخلاص ہے، اور اسی چیز کی اللہ تعالیٰ کے یہاں قدر و قیمت ہے۔ جیسا کہ اللہ کا فرمان ہے کہ اللہ تک ان کی قربانیوں کا نہ گوشت پہنچتا ہے اور نہ خون، بلکہ اس تک تمہارا تقوی پہنچتا ہے۔ قربانی کرنے والوں کی نیت بالکل صاف اور دل میں خلوص ہونا چاہیے۔ احادیث مبارکہ میں قربانی کی فضیلت کچھ اس طرح ثابت ہے۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ صحابہ کرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، قربانی کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ صحابہ کرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پھر سوال کیا کہ ہمارے لیے اس میں کیا اجر و ثواب ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر بال کے بدلے میں نیکی ملے گی۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں 10 سال قیام فرمایا، اور اس عرصے قیام میں آپ مسلسل قربانی فرماتے رہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ذی الحجہ کی 10 تاریخ کو کوئی نیک عمل اللہ تعالیٰ کے نزدیک قربانی کا خون بہانے سے بڑھ کر محبوب اور پسندیدہ نہیں، اور قیامت کے دن قربانی کرنے والا اپنے جانوروں کے بالوں، سینگوں اور کھروں کو لے کر آئے گا، اور یہی چیزیں اجر و ثواب کا سبب بنے گی۔ اس کے علاوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قربانی کا خون زمین پر گرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کے نزدیک شرف قبولیت حاصل کر لیتا ہے، لہٰذا تم خوشدلی کے ساتھ قربانی کیا کرو۔ جہاں قربانی کے بارے میں بہت ساری فضیلتیں آئی ہیں، وہیں قربانی نہ کرنے والوں کے لیے، یعنی جس پر قربانی واجب ہے اور وہ قربانی نہ کرے، اس پر سخت وعید آئی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص میں قربانی کرنے کی وسعت اور طاقت ہو پھر بھی وہ قربانی نہ کرے تو ایسا شخص ہماری عرگاہ میں نہ آئے، یعنی وہ ہماری خوشیوں میں شامل نہ ہو۔ دوستو، قربانی سے کیا سبق حاصل کریں؟ جانور کی قربانی کے وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے عظیم الشان عمل کو یاد کریں کہ دونوں اللہ کے حکم پر سب سے محبوب چیز کی قربانی دینے کے لیے تیار ہو گئے، لہٰذا ہم بھی احکام الہی پر عمل کرنے کے لیے اپنی جان و مال اور وقت کی قربانی دیں۔ قربانی کی اصل روح یہ ہے کہ مسلمان اللہ کی محبت میں اپنی تمام نفسانی خواہشات کو قربان کر دے، لہٰذا ہمیں بھی من چاہے زندگی چھوڑ کر رب چاہے زندگی گزارنی چاہیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں صرف یہی ایک عظیم واقعہ نہیں، انہوں نے پوری زندگی اللہ کی اطاعت و فرما برداری میں گزاری۔ جو حکم بھی اللہ کی طرف سے ان کو ملا، فوراً اس پر عمل کیا۔ جان، مال، ماں باپ، وطن اور لخت جگر، غرض سب کچھ اللہ کی رضا میں قربان کر دیا۔ ہمیں بھی اپنے اندر یہی جذبہ پیدا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کا جو بھی حکم سامنے آئے اس پر ہم خوش و خرم عمل کریں۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھا لگا تو اپنے دوستوں کو ضرور شیئر کریں۔ کچھ اعتراض ہو تو کمنٹ کریں۔ فی امان اللہ۔